روزہ اور جدید سائنس کے تعلق سے یہ بہترین معلومات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازیے، جس میں انسانی ایک حیاتیاتی مشین یعنی بائیولوجیکل مشین در حقیقت ایک مشین کی طرح ہے۔ اسے ہم حیاتیاتی مشین کہہ سکتے ہیں، یعنی بائیولوجیکل مشین۔ یہ حیاتیاتی مشین بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح دوسری مشینیں کام کرتی ہیں۔ انسانی مشین جسم کے تمام حصوں کو صحیح حالت میں رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کے لیے توانائی استعمال کرتی ہے تاکہ اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس مشین کو بھی سروسنگ اور اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس سے صحیح اعمال صادر ہو سکے اور ان اعمال کے اچھے اثرات جسم انسانی پر، اخلاق اور روح پر مرتب ہوں۔ اسی لیے اس مشین کے خالق نے روزہ فرض کیا تاکہ اس کا جسم پاک و صاف رہے اور اس کے اعمال پاک و صاف ہوں، جس سے وہ اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے گا۔ اور جس طرح موٹر کی روح رواں پیٹرول ہے، اسی طرح انسانی جسم کی روح رواں اس کی غذا ہے جو پیٹرول کی طرح جل کر جسم کو توانائی دیتی ہے، جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتا ہے بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ روزہ ہمارے جسم میں موجودہ مختلف اعضاء اور تمام نظام ہائے جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجموعی غذائیت میں اضافہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ رکھنے سے دو خانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوا کرتا ہے، اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر اتنے حرارے یعنی کیلوریز اور جسم کو پانی کی اتنی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید یہ بھی ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت حرارے عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی علاج کی ہر صورت اس حقیقت پر مبنی ہے کہ قدرت کاملہ نے جسم کے اندر قوت مدبرہ پیدا کی ہے، جسے آپ جسم کا دفاعی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قوت مدبرہ کسی خاص تدبیر کے بغیر ہر وقت قوتوں کی حفاظت پر مامور رہتی ہے۔ قدرتی علاج کی صورت میں وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قوت مدبرہ کو مدد دینے والی ہو، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جو اسے کمزور کر دیں۔ قوت مدبرہ کو مدد دینے والی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کھانے پینے کو چھوڑنا ہے۔ ترک غذا سے بدن کی وہ طاقت قوت جو غذا ہضم کرنے میں ہر وقت استعمال ہوتی رہتی ہے اب جمع ہونے لگتی ہے، اور قوت مدبرہ کے ساتھ مل کر امراض کو بدن سے نکالنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ میں شفا بخشی کی زبردست اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ آئیے ہم دل پر مثبت اثرات کیسے پڑتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دن میں روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان انٹر کیلولر مائع کی مقدار یعنی پانی کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہوتا ہے۔ لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جنہیں ایپیتھیلیا سیل کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے آرام اور سکون ملتا ہے، جس سے ان کی صحت مندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نسوں یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر یہ ڈائسٹالک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹالک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کرتا ہے، ریسٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ہائی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔
رمضان کے ایک مہینے کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پریشر کو کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر دوران خون کی شریانوں پر مرتب ہوتا ہے۔ خون کی شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک اہم وجہ خون میں باقی ماندہ مادے ریمنانٹس کا پوری طرح تحلیل نہ ہونا ہے، جبکہ روزے میں بطور خاص افطار کے وقت نزدیک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے، یوں شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کی نہایت خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری شریانوں کے دیواروں کی سختی ہے، جس سے بچنے کی بہترین تدبیر روزائی ہے۔ چونکہ روزے کے دوران گردے جو نظام دوران خون ہی کا ایک حصہ سمجھے جا سکتے ہیں، آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے جسم کے ان اعضاء کی قوت بھی روزے کی برکت سے بحال ہوتی رہتی ہے۔ دل کے دورے سے روزے سے کس طرح بچاؤ ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ دل کے دورے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ہے موٹاپا، مسلسل پریشانی، چربی کی زیادتی، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی شامل ہے۔ ان تمام وجوہات کا خاتمہ کر کے انسان کو دل کے دورے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دل کے اکثر مریضوں کے لیے روزہ بہت فائدہ بخش ہوا کرتا ہے۔ عام دنوں دل کی طرف سے جسم کو مہیا کیے جانے والے خون کا 10% غذا کو ہضم کرنے کے لیے اعضاء جسم میں چلا جاتا ہے، جبکہ روزہ کے دوران ترک غذا اور نظام انہضام کے عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کو تو بہت کم کام کرنا پڑتا ہے اور اس طرح دل کو آرام ملتا ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دل پریشان ہونے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں اور خصوصاً روزے میں دل کے لیے بہت ہی بہترین علاج اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہم روزہ رکھیں، اللہ کو خوش بھی کریں، عبادت کر کے اپنے رب کو راضی بھی کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے پردے میں چھپے ان تمام فوائد سے ہم فائدہ حاصل کریں جن کو اللہ نے ہم سبوں کے لیے انعام کے طور پہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ہم دیگر اور بھی روزہ اور سائنس کے تعلق سے کچھ اہم ضروری معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بس مسلسل ہمارے اس چینل قادری چینل مکرانہ کو ملاحظہ کرتے رہیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے ویڈیو کو سماعت کر رہے ہیں تو آپ سے دلی گزارش ہے کہ آپ پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اس لیے کہ جب آپ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو نیکسٹ آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ آپ ہمیں اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔